رحمت اللہ علیہ نے پھر دوبارہ یہاں سے شرک اور قبر پرستی کو مٹا ڈالا، اللہ کی توحید کو قائم کیا۔ محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ملے اور اللہ کی توحید قائم اور دائم ہوئی۔ اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا، بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا، اور جب انڈیا پاکستان کے مولویوں نے درخواستیں لکھی تو انہوں نے جواب میں صرف یہ کہا تھا ایک حدیث اللہ کے نبی کی لا کر دے دو، ایک حدیث اللہ کے نبی کی۔ تم نے ترکیوں نے مٹی گارے کی بنائی تھی، امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سونے کی بناؤں گا، اور یہی جواب ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا بابا بھٹو سرکار کو۔ بھٹو سرکار کا بھی بہت بڑا عرس لگتا ہے اور بہت بڑا دربار ہے ان کا گڑی خدا بخش میں۔ جب وہ لے کر گیا جناح کی قبر پہ تو انہوں نے کہا تھا کہاں لے کر آیا ہے؟ کہا بانی پاکستان کی قبر ہے، ایتھے سلوٹ مارنا ضروری مجبوری، میں کمانا مجبوری ہے۔ کہا قبروں کے پجاریوں، اگر ان قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا، تمہارے پاس جناح کی قبر ہے، میرے پاس محمد الرسول اللہ کی قبر ہے، میں اس کو سونے کی بنا کر پوجتا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی توحید کو غالب کیا، قائم کیا اور شرک کو یہاں سے ختم کیا۔ اگر یہ میلے، یہ عرس، یہ قبروں کا طواف، یہ قبروں پہ نظریں، یہ قبروں پہ سجدے دین اسلام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، صحابہ یہ عمل کرتے اور متواتر یہ عمل امت میں باقی رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے ہی اس لیے تھے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروائے۔ یہ توحید کی دعوت ہے لوگوں، اس کو سینے سے لگائیے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ڈر نہیں، کوئی مشرک کسی وقت بھی مار دے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ اوپر نہیں آ سکتی۔ ارے قسمت تو بھلی اس کی ہے جس کی جان عرش والے کے لیے چلی جائے، جس کی جان اللہ کی توحید کے آوازے کے لیے چلی جائے۔ نبی نے بھیجا تھا ایک صحابی کو، جاؤ اس بستی میں قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرو۔ ابھی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ نکلا، ایک مشرک نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر گیا، اس کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے قتل ہوا ہوں، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ لوگوں جب مرنا ہے اور ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، 2 مرتبہ، تو اللہ کی توحید کو سینے سے لگائیے، لوگوں کی ناراضگیوں کو نہ دیکھیے۔ اس بیت اللہ کے پڑوس سے لال شہباز قلندر کے پجاریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے دربار میں اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ بیت اللہ کا حج قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے، اور تم نے جو اپنے بابوں کی قبروں پہ طواف، رمی، زمزم، علی کے گھوڑے کے قدم، ان سب کو سجدوں کے لیے سجا رکھا ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے۔ اگر اسی شرک پہ مر گئے تو قیامت کے دن نجات نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے۔ کچھ بھائی کہہ سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں کیسے توحید کی دعوت دوں؟ تو آپ کے سامنے کتاب کی صورت، کیسٹ کی صورت، سی ڈی کی صورت کھلی ہے، آپ نہیں دعوت دے سکتے تو کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیجئے، کتاب دیجئے، اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ آپ نے فرمایا ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک تیر، ایک وہ جس نے بنایا، ایک وہ تاجر جس نے خریدا اور خرید کے پھر ایک مجاہد کو دے دیا، تیسرا وہ جس نے اس کو چلا دیا۔ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیں، کیسٹ دیں، کتاب دیں، پمفلٹ دیں، اور سن کر اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ یاد کر لو اس کے بعد جتنے وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ چڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس دعوت کو عام کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیے۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں مکتب دعوت و ارشاد مکہ کا، یہاں کے بھائیوں اور ساتھیوں کا جنہوں نے محنت کر کے اللہ کی توحید کے اس پیغام کو پہنچانے کے اور عام کرنے کے لیے ہم سب کو ملنے کی، اکٹھے کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ وزارت شؤون اسلامیہ کا بھی شکر
شکر گزار ہوں جن کے تحت الاشراف یہ مکاتب دعویٰ کھلے ہوئے اللہ کی توحید کی آوازیں گونج رہے. اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا ہماری زبان سے توحید کی آوازیں نکل رہے ہوں, آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ کی پیاری آواز ہماری زبان سے نکل رہی ہو, اور ادھر ہماری روح نکل رہی ہو, ادھر ہماری روح نکل رہی ہو, ادھر اس کا مقام جنت میں بن رہا ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.